میں استعمال کی چیزوں کو زیادہ سنبھال کے نہیں رکھتا، کہتے ہوئے عاذر شاہ نے اس کے ہاتھ میں نقلی طلاق کے کاغذات تھمائے تھے۔ وہ اسے اذیت دینا چاہتا تھا، پر وہ طلاق کے کاغذ دیکھ کر مطمئن ہوتی خاموشی سے مینشن سے بھاگ نکلی تھی۔ جب عاذر شاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ وہ معصوم لڑکی غلط ہاتھ نہ لگ جائے، یہ سوچ عاذر شاہ کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا پر وہ کہیں نہ ملی۔ 2 سال بعد وہ ایک ہسپتال فنڈنگ کے لیے گیا تو ایک نرس کو دیکھ پتھر ہو گیا، جس کے ہاتھ میں 1 سالہ بچہ تھا جو ہو بہو عاذر جیسا تھا، اور وہ نرس کوئی اور کراچی کے ایک زیر زمین نیم تاریک فائٹ کلب میں ہجوم کا شور کسی بھوکے درندے کی دھاڑ کی طرح گونج رہا تھا۔ فضا میں پسینے اور خون کی ملی جلی بو ایک گھٹن پیدا کر رہی تھی، جبکہ تیز روشنیوں اور سائیڈ لائٹ سے ماحول پر اسرار اور تناؤ سے بھرپور لگ رہا تھا۔ رنگ کے عین وسط میں عاذر شاہ اپنے حریف ریوی پر یکے بعد دیگرے شدید وار کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ ہوڈڈ ٹاپ پسینے سے تر ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سرد غضبناک تاثر تھا۔ اس کے ہر وار میں ایک جنون تھا، ایک ایسی آگ جو صرف تباہی مچا کر ہی ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ ریوی کے چہرے پر خون پھیلا ہوا تھا، وہ لڑکھڑا رہا تھا، شکست کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ہجوم پاگلوں کی طرح عاذر عاذر کے نعرے لگا رہا تھا اور عاذر کا ہر وار بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صرف فائٹ نہیں جیت رہا تھا، وہ اپنے اندر کی بھڑکی ہوئی آگ کو بجھا رہا تھا۔ ریفری نے مداخلت کی کوشش کی لیکن عاذر نے اسے ایک نظر سے گھورا۔ وہ نظر اتنی سرد اور پرخطر تھی کہ ریفری فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ لوزر، عاذر نے ایک کرارا پنچ مارتے ہوئے کہا جس سے ریوی رنگ کی رسیوں سے جا ٹکرایا۔ تم اس سے زیادہ کے مستحق نہیں۔ ریوی فرش پر گرنے لگا لیکن عاذر نے اسے اس کی شرٹ سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی دبی ہوئی آواز میں بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم نے میرے وقت کی قدر نہیں کی۔ ریوی کھانسنے لگا، اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے کوشش کی، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ عاذر قہقہا لگانے لگا، ایک تلخ اور خوفناک قہقہا۔ کوشش؟ اس کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ کوشش تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کو کچھ ہوتا ہے، میرے پاس صرف جیتنے کو ہے، اور تم محض ایک رکاوٹ تھے۔ اس نے ایک زوردار اپر کٹ مارا اور ریوی مکمل طور پر بے ہوش ہو کر فرش پر گر گیا۔ رنگ میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر ہجوم چیخ اٹھا دھاڑوں اور نعروں سے۔ یہ کھیل نہیں ہے میجر، یہ زندگی ہے، عاذر ہانپتے ہوئے بولا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ اس نے اپنے گلوز اتار کر زمین پر پھینک دیے اور رنگ سے نیچے اترا۔ عمران، اس کا باڈی گارڈ اور دائیں ہاتھ، فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر فخر اور اطمینان واضح تھا۔ ماسٹر عاذر، آپ نے انہیں ایک بار پھر دکھا دیا کہ اس رنگ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ عاذر نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا۔ ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ثانی؟ جب کوئی میرا ثانی ہوگا تو وہ رنگ میں نہیں، میرے کاروبار کے تخت پر بیٹھا ہوگا، اور وہاں بھی میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بالکل ماسٹر عاذر، اب ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ انتظار؟ عاذر چلتے ہوئے بولا، انہیں انتظار کرنے دو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عاذر شاہ کو وقت کا پابند کرنے کی کوشش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ سر، حریف کمپنی کے ساتھ ڈیل فائنل کرنی ہے۔ وہ لوگ ہماری شرائط پر راضی نہیں ہو رہے، خاص طور پر زمین کی قیمت پر، عمران نے وضاحت کی۔ نہیں ہو رہے؟ عاذر کی آواز سرد تھی۔ انہیں کرواؤ، میری شرائط حتمی ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ میرے پاس نہ سننے کا وقت نہیں ہے، اگر وہ آج ڈیل نہیں کرتے تو کل انہیں اس سے بھی زیادہ مہنگی پڑے گی، اور اس میں بھی کوئی حیرانی نہیں ہوگی اگر وہ زمین ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ جی سر، عمران نے سر جھکا کر کہا۔
میں نے تمام دستاویزات تیار کر لی ہیں. ان کے CEO آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں. بےتابی انہیں لے ڈوبے گی. آذر ایک آئرن گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے بولا جہاں اس کی لگژری گاڑی کھڑی تھی. میری بات یاد رکھنا میجر، جب کوئی تمہارے سامنے بےتاب ہو تو سمجھ لو تمہاری جیت کا وقت آ گیا ہے. انہیں بتاؤ کہ میں کوئی شفاعت قبول نہیں کرتا. اور ہاں، اس ریوی کو ہسپتال بھجوا دینا. میں اپنی فتح کا خون نہیں بہانا چاہتا. عمران نے سر ہلایا. آذر گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی ایک تیز رفتار سے وہاں سے نکل گئی. اس کے چہرے پر غرور، طاقت اور ایک بے رحم ارادے کا امتزاج تھا. یہ آذر شاہ تھا جو اپنی مرضی کا مالک تھا اور ہر اس چیز کو رون ڈالنے پر یقین رکھتا تھا جو اس کے راستے میں آتی تھی. کراچی کی اس بوسیدہ یونیورسٹی کا کینٹین دوپہر کے وقت طلباء کے شور شرابے سے گونج رہا تھا. پرانی لکڑی کی کرسیاں اور میزیں طلباء کے ہجوم سے بھرے تھے اور دیواروں پر لٹکے پوسٹرز پر مختلف تقریبات کے اعلان چھپے تھے. اس ہنگامے سے بے خبر ہینا ایک کونے میں بیٹھے اپنی کتاب میں گم تھی. اس کے چہرے پر مطالعے کی گہری چھاپ تھی اور ماتھے پر کچھ لٹیں جھول رہی تھی. اس کے سامنے ایک سستی سی چائے اور آدھی کھائی ہوئی بسکٹ کا پیکٹ پڑا تھا. اس کی آنکھوں میں خواب تھے لیکن ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ایک گہری جدوجہد بھی نمایاں تھی. ہینا یتیم خانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی. ہاسٹل میں رہتی تھی. یہ اس کی مظلومیت اور بے بسی کو مزید گہرا کرتا تھا. او ہو ہینا، ثنا ہنستے ہوئے آئی اور ہینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ہماری ٹاپر صاحبہ کو دیکھیں، اس کینٹین کے شور میں بھی کتابوں میں غرق ہیں. کیا چل رہا ہے؟ کوئی نیا فلسفہ یا بس ہماری بورنگ کلاس کا نوٹس؟ ہینا نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. ہائے ثنا، میں تو بس اپنے نفسیات کے نوٹس پڑھ رہی تھی. سوچا بریک میں کچھ کور کر لوں. تمہیں تو پتہ ہے مجھے اسکالرشپ برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کی آواز میں ایک ہلکی سی تھکاوٹ تھی جو اس کی مسلسل محنت کا پتہ دے رہی تھی. پتہ ہے، ثنا نے کاؤنٹر سے ایک سموسہ لیتے ہوئے کہا. تم نہ ہوتی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تمہارے نوٹ سے تو ہماری جان ہے. ویسے آج زین پھر تمہیں گھور رہا تھا. ہینا نے شرما کر کتاب بند کر دی. کون زین؟ نہیں، وہ بس شاید کچھ کہہ رہا ہوگا، میں نے دھیان نہیں دیا. ارے بابا، ثنا نے سموسہ چباتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا. دھیان دینے کی ضرورت نہیں. وہ صاف صاف تمہیں پسند کرتا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے منڈلاتا رہتا ہے. ہینا کے چہرے پر اداسی چھا گئی. فضول باتیں مت کرو ثنا، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں. میری زندگی میں صرف پڑھائی ہے اور ایک بہتر مستقبل بنانے کی جدوجہد. مجھے یتیم خانے واپس نہیں جانا. اس کی آواز میں ایک کرب تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے اس تاریک پہلو کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی. ثنا نے ہینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اوہ ہینا، میں مذاق کر رہی تھی. تم اتنا دل پر کیوں لے جاتی ہو؟ مجھے پتہ ہے تم بہت مضبوط ہو. تم اپنا اور اپنے یتیم خانے کا نام روشن کرو گی. اسی لمحے زین اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہینا کے ٹیبل کے قریب سے گزرا. اس نے ہینا کو دیکھ کر مسکرایا اور اسے سلام کیا. ہینا نے بھی جواباً ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن اس کی نظریں فوراً کتاب پر واپس آ گئیں. یار، ہینا کتنی معصوم ہے، زین نے اپنے دوستوں سے دھیمی آواز میں کہا. مجھے تو اس کی سادگی ہی بہت پسند ہے. منتشا جو قریب ہی کھڑی یہ سب سن رہی تھی. اس کے چہرے پر غصے کے سائے منڈلانے لگے. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جوس کی بوتل کو سختی سے پکڑ لیا. اس کی آنکھوں میں حسد کی چمک نمایاں ہوتی جا رہی تھی. معصوم؟ منتشا نے منہ بناتے ہوئے حقارت سے کہا. یہ سب ڈھونگ ہے. یہ غریب لڑکی اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسے کون پسند کرے گا؟ وہ تو بس ترس کھانے والی چیز ہے. ثنا نے یہ سن لیا اور منتشا کی طرف پلٹی. منتشا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہینا تمہارے دوست ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ دوست؟ منتشا نے اکڑتے ہوئے کہا. میں اسے صرف اس لیے جانتی ہوں کیونکہ وہ اچھی پڑھاکو ہے، میرے کسی کام آ سکتی ہے، ورنہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتی جن کی کوئی اوقات نہ ہو. ثنا جانے دو. ہینا نے ثنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ثنا نے ہنا کی طرف دیکھا، پھر منتشا کی طرف ایک غصے بھری نظر ڈالی۔ تم بہت بدل گئی ہو منتشا، اب تم بالکل ویسی نہیں رہی جیسے تم یونیورسٹی کے شروع میں تھی۔ انسان بدلتا ہے جب وہ دنیا کو سمجھتا ہے ثنا۔ منتشا نے ایک حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم دونوں کو بھی ایک دن سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا میں صرف پیسہ اور طاقت چلتی ہے، اور یہ سب معصومیت اور ایمانداری صرف کتابوں کی باتیں ہیں۔ منتشا یہ کہہ کر غصے سے مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ ہنا ثنا کی طرف دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی اور ایک نئی تشویش نمایاں تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ منتشا کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کچھ ایسا جو ان کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا۔ پریشانی؟ اسے صرف حسد کی بیماری لگی ہے۔ ثنا نے ہنا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم اس کی پرواہ مت کرو، تم بس اپنا خیال رکھو۔ ہنا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں منتشا کے الفاظ گونج رہے ہوتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ الفاظ کتنے خطرناک ثابت ہونے والے تھے، اور کس طرح ایک بے گناہ کی زندگی ایک طاقتور شخص کے ہاتھوں برباد ہونے والی تھی۔ عاذر شاہ کی وسیع و عریض رہائش گاہ ایک پریوں کے دیس کا سما پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ مہمانوں کا جمع کثیر تھا جو خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ نرم موسیقی فضا میں گھل رہی تھی جو ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ منتشا، سالگرہ کی ہیروئن، ایک انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چہرے پر کبھی کبھار ایک عجیب سی بے چینی اور حسد کے سائے منڈلاتے تھے۔ منتشا ہنستی ہوئی اپنے دوستوں کے جھرپٹ میں کھڑی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار اس لڑکے پر جا ٹکتی تھی جو اس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زین، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی موجودگی اسے دنیا بھر کی خوشیاں دے سکتی تھی، مگر زین کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو منتشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار ہجوم میں کسی کو تلاش کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد منتشا نے دیکھا کہ زین کی آنکھیں چمک اٹھیں، اور اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے منتشا نے دیکھا کہ ہنا وہاں کھڑی تھی، ایک سادہ سے لباس میں جو پارٹی کی چکا چوند میں قدرے پھیکا لگ رہا تھا۔ ہنا تھوڑی سہمی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جس پر زین فدا تھا۔ منتشا کے دل میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ہنا تو بس ترس کھانے والی چیز ہے، اسے کون پسند کرے گا؟ اس کا اپنا کہا ہوا جملہ اسے تانا مار رہا تھا۔ زین ایک موقع دیکھ کر ہنا کی طرف بڑھا اور منتشا کو نظر انداز کر دیا۔ منتشا نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکنے والا نہ تھا۔ ہنا نے زین کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جو منتشا کے لیے آگ کا کام کر گئی۔ یہ سب ڈھونگ ہے، یہ غریب لڑکی اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ منتشا کے ذہن میں اپنے کہے الفاظ گونجنے لگے۔ عاذر شاہ، جو پارٹی کے ایک کونے میں کچھ بڑے کاروباری شخصیات کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، اس کی نظر اچانک ہنا پر پڑی۔ وہ ہنا کو پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کی بہن کی دوست ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ہنا پر ٹھہریں۔ اس کی معصومیت اور سادگی شاید اس کے دل میں ایک ہلکی سی لہر پیدا کر گئی، لیکن فوراً ہی اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ عاذر کے لیے ہنا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف منتشا کی دوست تھی۔ منتشا زین اور ہنا کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ اسے اپنی محبت ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ زین کی آنکھوں میں ہنا کے لیے جو پسندیدگی تھی وہ منتشا کے دل پر خنجر کی طرح چلی۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ بننے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر دکھاوٹی اداسی اور پریشانی کے تاثرات طاری کر لیے۔ میں زین سے محبت کرتی ہوں، منتشا نے بے چینی سے خود سے کہا، اور یہ ہنا سب کچھ چھین رہی ہے مجھ سے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جوس کی بوتل کو سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تیزی سے ابھر رہا تھا۔ مجھے اب کچھ کرنا ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ اگر میں اب بھی خاموش رہی تو میں ہمیشہ کے لیے ہار جاؤں گی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف قہقہے اور موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک چیخ سنائی دی جس نے پورے ماحول کو ساکت کر دیا۔ چیخ کی آواز مینشن کی چھت سے آ رہی تھی۔
آذر شاہ جو اپنے مہمانوں سے بات کر رہا تھا، اس کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس کے حواس چوکنا ہو گئے۔ میجر، دیکھو یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے عمران کی طرف رخ کیا جو فوراً حرکت میں آیا۔ آذر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے عمران اور چند سیکیورٹی گارڈز بھی تھے۔ جب وہ چھت پر پہنچے تو وہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ منتشا اپنی سالگرہ کے خوبصورت لباس میں چھت کی باڑ کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی ہچکیاں فضا میں لرز رہی تھیں۔ اس کے چند قریب کے دوست بھی وہاں موجود تھے جو اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ منتشا، یہ کیا کر رہی ہو؟ آذر کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا جو کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس کی بہن، اس کی اکلوتی بہن جو اس کی جان تھی۔ منتشا نے آذر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ بھائی، میں مر جانا چاہتی ہوں، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، وہ چلائی۔ آذر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی کا سمندر تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ سب کیا ہے؟ میں بدنام ہو گئی ہوں بھائی، منتشا نے اپنے آنسوؤں کو ڈرامائی انداز میں بہاتے ہوئے کہا۔ میری کوئی عزت نہیں بچی۔ وہ زین جس سے میں محبت کرتی تھی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ آذر نے سختی سے اسے روکا۔ کون زین؟ اور یہ کیا بدنامی؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ منتشا نے اب اپنی سازش کا سب سے بڑا کارڈ کھیلا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ہنا کو تلاش کر رہی تھی، جو اب وہاں موجود تھی، خوفزدہ اور حیران کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہنا، منتشا نے روتے ہوئے ہنا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک الزام تھا۔ اسی نے میری زندگی برباد کی ہے، اسی نے میری جگہ فون پر لڑکوں سے بات کی ہے اور مجھے اتنا بدنام کر دیا ہے کہ میں جینا نہیں چاہتی۔ زین بھی اسی بدنامی کی وجہ سے مجھے چھوڑ گیا۔ ہنا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ منتشا، اس کی بہترین دوست، اس پر ایسا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے۔ منتشا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہنا کی آواز آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ آذر شاہ اپنی بہن کے آنسو اور اس کے لگائے گئے الزام پر تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے لیے منتشا کی ایک ایک بات سچ تھی اور ہنا کا معصوم چہرہ اسے صرف ایک جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ہنا نے اس کی بہن کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ آذر نے ہنا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز گرج رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کی زندگی برباد کرنے کی؟ ہنا مزید کچھ نہ کہہ سکی، وہ بے آواز رہ گئی۔ میں اس کا بدلہ لوں گا، آذر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں منتشا پر جم گئیں جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ تمہیں انصاف ملے گا منتشا، میں تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ پھر اس نے ہنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ میجر، ابھی اسی وقت وکیل کو بلاؤ، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ عمران اور وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن ماسٹر آذر، یہ عمران نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے جو کہا وہ سنو۔ آذر کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے میری بہن کی زندگی کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ لاوارث لڑکی جو اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے، اب اسے میرے حکم کے تحت رہنا ہوگا۔ ہنا کے ہوش و آواز اڑ گئے۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یتیم، لاوارث اور اب ایک زبردستی کی شادی۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن آذر کی آہنی گرفت نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ آذر نے ہنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا مینشن کے اندر لے گیا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے اندھا پیار تھا اور ہنا کے لیے شدید نفرت۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی کی زندگی کو کیسے تباہ کرنے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد ہنا کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ وہ آذر شاہ کے عالیشان گھر میں ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اس کی معصومیت اور بھول پن آذر کی سرد مہری اور غصے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ آذر اسے اپنی بہن کے دکھ کا ذمہ دار سمجھتا تھا اور ہر لمحہ اسے اپنی طاقت کا احساس دلاتا۔ آذر کے اندر ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ ہنا کی سادگی، اس کی آنکھوں میں جھلکتی بے آواز اداسی اور اس کا تحمل
کبھی کبھی اس کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن پیدا کرتا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی قبول کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انا اور منتشا پر اندھے اعتماد کی وجہ سے اس نرم گوشے کو سختی سے دباتا اور ہنا کے ساتھ مزید سرد مہری سے پیش آتا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے خاندان پر بوجھ ہے، ایک ایسی یاد دہانی جو اسے منتشا کے دکھ کی یاد دلاتی تھی۔ کئی بار عازر اپنی بہن منتشا کی آنکھوں میں ذرا سے آنسو دیکھ کر بھی ہنا کو کسی چھوٹی سی غلطی پر بھی شدید سزا دیتا۔ ہنا کا کمرہ، جو اب عازر کا بھی کمرہ تھا، اس کے لیے ایک زندان بن چکا تھا۔ ایک شام منتشا نے جھوٹا رونا رویا کہ ہنا نے اس کی کوئی چیز چھو لی ہے، جس پر عازر کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے ہنا کو گھنٹوں تک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، جہاں ہنا خوف اور تنہائی سے کانپتی رہی۔ اس کی چیخیں اور منتیں عازر کے مضبوط دل پر کوئی اثر نہ کرتی۔ اس کے لیے یہ سب جرم کا کفارہ تھا۔ تاہم ہر سزا کے بعد ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں گھر کر جاتی، جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک طوفانی رات تھی، بجلی کڑک رہی تھی اور مینشن کی بتیاں گل ہو گئی تھیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور ہنا ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، اسے اندھیرے سے شدید ڈر لگتا تھا۔ عازر، جو کمرے میں ہی موجود تھا، اس کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نرمی کو جھٹک دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں اس اندھیرے سے کیا ڈر ہے؟ عازر کی آواز میں ایک سرد لہر تھی، جیسے وہ اپنے ہی دل کی پگھلتی برف کو چھپانا چاہتا ہو۔ تم تو روشنی میں بھی چھپنے کی کوشش کرتی ہو۔ ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھیں ڈر کے مارے چھوٹی ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے کانپتی رہی۔ عازر اس کے قریب آ کر جھکا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ میں نے تمہیں صرف اپنی بہن کے لیے یہاں رکھا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہوئی تھی، مگر لہجے میں وہی سختی برقرار رکھنے کی کوشش تھی۔ تمہاری اوقات نہیں کہ تم میرے سامنے سر اٹھا سکو۔ اس کی گرفت ہنا کے بازو پر مضبوط تھی اور ہنا کا وجود اس کے لمس سے لرز رہا تھا۔ عازر کو خود بھی محسوس ہوا کہ ہنا کا جسم اس کے چھونے سے کانپ رہا ہے، اور اسے ہنا کی آنکھوں میں وہ خوف نظر آیا جو وہ کسی اور کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، ایک ایسی کشمکش جو اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ وہ اسے کمزور محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہنا کی دبی ہوئی آواز بمشکل سنائی دی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ غلطی کی ہے تم نے، عازر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں گہرا دیکھتے ہوئے۔ میری بہن کی زندگی برباد کی اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، لیکن ہنا کی معصوم آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو عازر کے دل کو چھو گئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود کو اس طرح کمزور محسوس کرے۔ اسے ہنا کی سادگی نے ایک بار پھر متاثر کیا۔ اس نے ہنا کو اپنی طرف کھینچا اور اس لمحے اس کے دل میں منتشا کی بات نہیں بلکہ ایک انوکھا جذبہ ابھرا تھا۔ ہنا کا سانس اٹکنے لگا۔ یہ غربت اس کی مرضی کے خلاف ہی صحیح، پر عازر کو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور کر رہی تھی۔ عازر نے اسے نرمی سے اپنے قریب کیا اور اسے حاصل کیا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ ضرور تھا، مگر اس کے پیچھے ایک نئی قسم کی بے چینی اور ایک غیر تسلیم شدہ کشش شامل تھی۔ ہنا کے آنسو بے آواز بہتے رہے، لیکن عازر کے اندر ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا۔ محبت کی ایک دھیمی سی آگ اس کے قلب میں جلنا شروع ہو چکی تھی۔ ادھر منتشا اپنی سازشوں کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس نے زین سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس کے دل سے ہنا کے لیے حسد ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اسے ہنا کی موجودگی، چاہے وہ عازر کے گھر میں ایک قیدی ہی کیوں نہ تھی، وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دوپہر وہ عازر کے پاس آئی، اس کا چہرہ بناوٹی دکھاوے سے بھرا ہوا تھا۔ بھائی، منتشا روتے ہوئے بولی، اس کی آواز میں جھوٹی مظلومیت نمایاں تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہنا پھر سے میری زندگی میں آگ لگا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گی، لیکن آج اس نے پھر میرے شوہر کو ورگلانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے میری برائیاں کر رہی تھی اور اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ منتشا کی یہ بات عازر کو مشتعل کر گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں
हिना पर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। ये सोचे बगैर कि मुंतशा सिर्फ अपने हसद की तस्कीन के लिए झूठ का सहारा ले रही है। उसकी इतनी हिम्मत! आजिर ने गुर्रा कर कहा। उसकी मुट्ठी भिंच गई। वो मुझे अब अपनी हद दिखा कर रहेगी। आजिर के अंदर अब एक और ही तरह का तूफान बरपा था। उसे लगा हिना को एक सबक सिखाना चाहिए, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि उसकी तवज्जो हासिल करना भी था। उसके जहन में एक मंसूबा बनने लगा जो उसे अपनी अना की तस्कीन भी दे और उसके दिल में जलती मोहब्बत की धीमी आग को भी कुछ राह दिखाए। मुंतशा के झूठे इल्ज़ामात सुनने के बाद आज़िर शाह का जहन एक नए मंसूबे में मसरूफ़ हो गया था। वो हिना को सिर्फ सज़ा नहीं देना चाहता था, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था। उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता था कि वो जब चाहे उसे कुचल सकता है। उसके दिल में जलने वाली धीमी आग पर उसकी अना और गुस्से ने काबू पा लिया था। अगली सुबह आज़िर शाह ने हिना को अपने दफ्तर बुलाया। हिना के कदम डरते हुए अंदर दाखिल हुए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे नहीं मालूम था कि आज आज़िर उसके साथ क्या करने वाला है। दफ्तर का माहौल हमेशा की तरह सर्द और बाकायदा था। आज़िर अपनी पुरशिकवा कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर पत्थर जैसे तासुरात थे। बैठो, आज़िर ने सर्द आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें एक लम्हे को भी हिना पर न ठहरीं। हिना लकड़ी की सख्त कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ बेचैनी से एक दूसरे से मिले हुए थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कागजात तैयार करवाए हैं, आज़िर ने कहा। उसकी आवाज़ में वही रौब था। उसने एक फ़ाइल हिना के सामने मेज़ पर सिरका दी। यह तलाक के कागजात हैं। हिना ने सिसक कर फ़ाइल की तरफ देखा। उसकी आंखें हैरत और दुख से फैल गई। तलाक? क्या ये सब कुछ ख़त्म हो रहा था? उस लम्हे उसे अपनी आज़ादी का एहसास हुआ, एक ऐसी आज़ादी जो उसने कभी सोची भी ना थी। वो चौंक गई, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो अकेली थी, लावारिस थी, लेकिन आज़ाद थी। उसके लिए आज़िर का ये रिश्ता एक बोझ था। ये नकली कागजात हैं। आज़िर ने उसकी खामोशी और चेहरे की मुस्कुराहट के तासुरात को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक तलख और फातिहाना मुस्कुराहट। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आज़ादी नहीं दूंगा, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम मेरी मुट्ठी में हो। मैंने ये सब किया है। अब तुम इन पर दस्तखत करोगी और हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगी। हिना ने फ़ाइल उठाई। उसने कागजात को गौर से देखा। उसके जहन में बिजली की तरह एक ख्याल आया, ये नकली हो या असली। उस लम्हे उसकी किस्मत का फैसला उसके अपने हाथ में था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के मजबूती से कलम पकड़ा और दस्तखत कर दिए। अब तुम जा सकती हो, आज़िर ने कहा। उसके चेहरे पर गुरूर था। उसे लगा कि हिना उसकी शराइत पर राज़ी हो गई है। वो नहीं जानता था कि हिना ने उसके लिए क्या फ़ैसला कर लिया है। हिना उठी। उसका चेहरा बेतासुर था। उसने आज़िर को एक नज़र देखा। उस नज़र में एक ऐसी खामोशी थी जो आज़िर समझ न सका। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम तेज़ी से उठ रहे थे। आज़िर ने अपने दिल में एक अजीब सी तस्कीन महसूस की। उसे लगा कि उसने हिना को तोड़ दिया है। मैंशन के मरकज़ी हॉल में पहुंचते ही हिना ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने इधर उधर देखा, सिक्योरिटी की मौजूदगी को महसूस किया और फिर एक छोटे से दरवाजे की तरफ तेज़ी से भागी जो उकबी हिस्से में खुलता था। उसके दिल में एक ही धुन थी, यहाँ से निकलना। वो आज़ाद होना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। उसने मैंशन से बाहर निकलकर एक मसरूफ़ सड़क की तरफ रुख किया। उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स को उसका पीछा करते देखकर उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो किसी टैक्सी या रिक्शा की तलाश में थी, कुछ भी जो उसे इस कैद से दूर ले जाए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये दुख के नहीं, आज़ादी के आंसू थे। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में अब एक नया बाब शुरू होने वाला था। जब आज़िर शाह को ये बात मालूम हुई कि हिना फरार हो गई है, तो वो गुस्से से पागल होने लगा। उसकी अना को शदीद चोट पहुंची। वो भाग गई, मेरी मर्जी के खिलाफ, उसने गुर्रा कर कहा। उसके हाथ की रगें फूल गईं। इमरान, उस लड़के को ढूंढो, वो मेरी बहन के शौहर के साथ ही भागी होगी। ये उसकी ही साजिश है। आज़िर को लगा कि हिना ने उसे दोहरा धोखा दिया है। एक बार फिर उसकी बहन को दुख पहुंचाया है।
اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً زین کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، انہیں سزا دینا۔ ہنا کے فرار کی خبر نے عاذر شاہ کے غصے کی آگ میں مزید ایندھن ڈال دیا تھا۔ اس کی انا کو شدید چوٹ پہنچی تھی۔ وہ ہرگز یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کوئی اسے اس طرح چکما دے کر بھاگ جائے۔ منتشا کے جھوٹے الزامات اس کے ذہن میں مضبوطی سے بیٹھ چکے تھے کہ ہنا ضرور زین کے ساتھ ہی فرار ہوئی ہے۔ عاذر شاہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، سیدھا زین کے گھر کی طرف نکلا۔ اس کے پیچھے عمران اور چند باڈی گارڈز بھی تھے۔ زین کے گھر پہنچ کر عاذر نے دروازے پر زوردار لات ماری۔ دروازہ اندر کی طرف کھل گیا اور زین ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عاذر کی آواز گرجی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں زین کو گریبان سے پکڑا اور اندر گھسیٹ لیا۔ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور اب میری بیوی کو بھگا کر میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ماسٹر عاذر، زین ہڑبڑا کر بولا۔ اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ ہنا؟ وہ تو کئی دنوں سے میری نظروں سے بھی نہیں گزری۔ جھوٹ بولتے ہو۔ عاذر نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ زین زمین پر جا گرا۔ میری بہن نے صاف بتایا ہے تم نے اسے بدنام کیا اور اب تم میری بیوی کو لے کر بھاگ گئی ہو۔ زین درد سے کراہا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی حیرت تھی۔ ماسٹر عاذر، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہنا کہاں ہے۔ میں نے منتشا کو بدنام نہیں کیا، وہ تو خود ہی زین بیچ میں ہی رک گیا۔ اسے لگا کہ وہ کچھ غلط کہنے والا ہے۔ وہ کیا؟ عاذر نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کیا۔ زبان کھولو۔ منتشا نے جھوٹ بولا تھا، زین نے ہمت کر کے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تو صرف ہنا کو پسند کرتا تھا۔ منتشا کو یہ بات معلوم تھی اور وہ مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آپ کو اور مجھے سب کو جھوٹ بولا تھا۔ فون پر جو لڑکوں سے بات کرنے والی بات تھی وہ بھی سب جھوٹ تھا۔ وہ تو صرف ہنا کو آپ کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے۔ عاذر شاہ پر بجلی سے گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں زین کا گریبان ڈھیلا پڑ گیا۔ کیا؟ منتشا نے جھوٹ بولا؟ اس کی بہن، وہ جس کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے تمام واقعات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ منتشا کا رو رو کر ہنا پر الزام لگانا، ہنا کی معصوم آنکھوں میں خوف اور بے بسی، اور پھر خود عاذر کا وہ بے رحم رویہ۔ ایک گہرا پچھتاوا اس کے دل میں اٹھنا شروع ہوا۔ عمران نے زین کو اٹھنے میں مدد دی۔ ماسٹر عاذر، اس کی بات میں سچائی لگ رہی ہے۔ عاذر وہاں سے تیزی سے مڑا اور اپنے مینشن کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، منتشا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ عاذر شاہ زین کو وہیں چھوڑ کر غضبناک انداز میں مینشن میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے عمران بھی تھا۔ وہ سیدھا منتشا کے کمرے کی طرف بڑھا، جو اب زین کے ساتھ اس کا کمرہ تھا۔ عاذر نے زور سے دروازہ کھولا۔ منتشا اور زین، جو پہلے ہی گھر پہنچ چکا تھا، کمرے میں بیٹھے تھے۔ عاذر کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کا ایک نیا طوفان امڈ آیا تھا۔ منتشا، عاذر نے گرجدار آواز میں پکارا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میری بہن ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ منتشا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، پھر عاذر کی طرف۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زین نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، عاذر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کہ تم نے کیسے مجھے استعمال کیا، کیسے تم نے ہنا کی زندگی برباد کی۔ تم نے مجھے اپنی بہن سمجھنے کی سزا دی ہے۔ منتشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ساری حقیقت کھل چکی ہے۔ وہ اپنے جھوٹ کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ عاذر کی آنکھوں میں جو غصہ اور پچھتاوا تھا، اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اپنی غلطی کا خوفناک احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہنا جا چکی تھی اور عاذر کا اعتماد بھی۔ عاذر نے اس لمحے ہنا کی معصومیت اور اپنی غلطیوں کو دل سے تسلیم کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، پچھتاوا، شرمندگی اور ایک نئی قسم کی بے چینی۔ اسے کچھ اپنی غلطی کا احساس ہو چلا تھا۔
اس نے اپنے آپ کو اس لڑکی کا مجرم پایا جس پر اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ہنا، عاذر کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی جیسے وہ ایک خواب سے جاگا ہو۔ اسے فوری طور پر ہنا کو تلاش کرنا تھا۔ منتشا کمرے میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ ندامت کے نہیں، ہار کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ عاذر اب وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے دل میں ہنا کو تلاش کرنے کی شدید خواہش تھی۔ زین کے اعتراف کے بعد عاذر شاہ کے دل میں پچھتاوے کی ایک گہری لہر اٹھی۔ اس کی انا پاش پاش ہو چکی تھی۔ ہنا پر کیا گیا ہر ظلم، ہر بے عزتی اسے اپنے ہی گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف ایک شدید پیاس تھی، ہنا کو ڈھونڈنے کی، اس سے معافی مانگنے کی اور اپنے کیے کی تلافی کرنے کی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ عمران کو حکم دیا کہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ عاذر نے ہنا کی تلاش کا آغاز سب سے پہلے اس یتیم خانے سے کیا جہاں سے ہنا آئی تھی۔ وہ اس یتیم خانے کے دفتر میں داخل ہوا جہاں کی فضا خاموش اور سنجیدہ تھی۔ یتیم خانے کی ڈائریکٹر نے اسے ایک غیر معمولی شخص کی طرح دیکھا۔ میں ہنا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عاذر نے اپنی آواز کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ ہنا یتیم خانے سے تھی، کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ ڈائریکٹر نے ایک پرانی فائل کھولی اور کچھ دیر بعد سر اٹھا کر کہا، ہنا ایک بہت ہی نیک اور محنتی بچی تھی۔ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی اور کالج کے ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ تلاش کا یہ سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ عاذر نے اپنے تمام روابط استعمال کیے، جاسوسوں کو لگایا، شہر کے کونے کونے چھان مارے۔ وہ کراچی کے پرانے بازاروں، رہائشی علاقوں اور یہاں تک کہ سستی بستیوں میں بھی گیا، اس امید پر کہ شاید ہنا وہاں پناہ لیے بیٹھی ہو۔ ہر جگہ مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ اس کے دل میں امید کی شمع دھیمی پڑتی جا رہی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اور ہنا کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عاذر کی راتیں بے خواب گزرتی تھیں۔ اسے ہر وقت ہنا کا معصوم چہرہ اور اپنے کیے گئے ظلم یاد آتے۔ اس کا رعب اور طاقت اس کے کسی کام نہ آئی۔ ایک دن عاذر کو ایک بڑے ہسپتال میں فنڈنگ کے لیے جانا پڑا۔ یہ ایک اہم کاروباری میٹنگ تھی جس کے لیے اسے اپنی توجہ مرکوز کرنی تھی۔ وہ ہسپتال کے پرسکون اور صاف ستھرے گلیاروں سے گزر رہا تھا۔ اس کا دماغ کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مانوس چہرے پر پڑی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ ایک نرس سفید یونیفارم میں ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی جو تقریباً 1 سال کا تھا۔ عاذر کی سانس رک گئی۔ وہ نرس کوئی اور نہیں، ہنا تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر ایک عجیب سی طمانینت تھی، اور اس کے ہاتھوں میں موجود بچہ وہ ہو بہو عاذر جیسا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی ہونٹوں کی بناوٹ، وہی معصومیت۔ عاذر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پتھر ہو کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے عاذر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ہنا جو اس کے لیے صرف ایک تلخ ماضی بن چکی تھی، اس کے سامنے موجود تھی، اور اس کے ساتھ اس کا اپنا خون، اس کا بیٹا۔ پچھتاوے کی ایک اور لہر اس کے دل پر چڑھی۔ وہ فوری طور پر ہنا کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کے قدم زمین سے چپک چکے تھے۔ یہ ایک غیر متوقع ملاقات تھی جس نے عاذر کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ عاذر شاہ پتھر کی طرح وہیں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ہنا اور اس کی گود میں موجود بچے پر جمی تھیں۔ دنیا رک سی گئی تھی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں جو اس نے کبھی بے دردی سے ٹھکرا دی تھی، اب اس کے سامنے تھی، اور ان آنکھوں کی گہرائی میں اسے اپنے بیٹے کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر پچھتاوے، شرمندگی اور ایک نئی قسم کی محبت کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ہنا کی طرف قدم بڑھائے۔ ہنا نے عاذر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اسے 2 سال پہلے کا ہر لمحہ یاد آ گیا، وہ اذیت، وہ ظلم اور وہ زبردستی کی غربت۔ اس نے اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگا لیا، جیسے اسے عاذر کی بری نظر سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ ہنا، عاذر کی آواز میں ایک ایسی طلب تھی جو ہنا نے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی نظریں بچے پر جم گئی جو معصومیت سے عاذر کی طرف دیکھ رہا تھا، بالکل اس کی اپنی شبیہ۔ ہنا کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔
اس نے بچے کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے، اس نے دبی ہوئی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے اکیلے پالا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ عاذر نے اپنی آواز کو نرم رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معاف کر دو ہنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے یہ سب کتنی مشکل سے برداشت کیا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ہنا نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں تلخی آ گئی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے طلاق کے کاغذات دے سکتے ہو، اور جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو تم واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دو گے۔ میں نے وہ سب کچھ جھیلا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی ہے۔ مجھے تم یا تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ عاذر کے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ ہنا کا انکار اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتا تھا، نہ ہی ہنا کو۔ اس کی انا نے ایک بار پھر سر اٹھایا، لیکن اس بار کسی اور شکل میں، بچے کو حاصل کرنے کی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ عاذر کی آواز میں ایک نئی سختی آ گئی جو اس کے پچھتاوے پر حاوی ہو گئی۔ اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہنا چیخی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، عاذر نے کہا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا رعب واپس آ چکا تھا۔ اس نے ہنا کی گود سے بچے کو چھین لیا۔ ہنا چیختی رہی، اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اس کے لباس کو مضبوطی سے پکڑے رہی، لیکن عاذر کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی معصوم چیخیں ہسپتال کی راہداری میں گونجنے لگی۔ عاذر نے بچے کو اپنے بازو میں لیا اور فوراً ہسپتال سے باہر نکلا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ ہنا بے بسی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ میرا بیٹا، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ لیکن عاذر کی رفتار تیز تھی اور وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عاذر شاہ بچے کو لے کر سیدھا اپنے مینشن پہنچا۔ اس نے عمران کو حکم دیا کہ ہنا کو بھی وہاں لے کر آیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ ہنا اپنے بچے کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہنا کو مینشن میں لایا گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ عاذر نے اسے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اب اس کا دوبارہ مقرر کردہ کمرہ تھا اور جس میں بچے کا پالنا بھی موجود تھا۔ تمہارا بیٹا یہیں رہے گا، عاذر نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی فتح تھی۔ اور تم بھی۔ ہنا نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی نظریں بچے پر پڑی جو پالنے میں لیٹا رو رہا تھا۔ اس کا دل کٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ وہ عاذر کے آگے بے بس تھی۔ عاذر شاہ نے ایک بار پھر اسے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا، لیکن اس بار ایک مختلف مقصد کے لیے، اپنے بیٹے اور اپنی کھوئی ہوئی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اب اس کے دل میں ہنا اور اپنے بیٹے کو پانے کا ایک نیا جنون پیدا ہو چکا تھا۔ عاذر شاہ نے ہنا کو اپنے گھر میں دوبارہ قید کر لیا تھا، مگر یہ قید پہلے والی قید سے مختلف تھی۔ اب اس کا مقصد اذیت دینا نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا اور ہنا کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا تھا۔ ہنا اپنے بیٹے کے ساتھ مینشن کے اس کمرے میں موجود تھی جو اس کا نیا ٹھکانہ تھا۔ ہر وقت اس کی نظریں اپنے بچے پر جمی رہتی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں عاذر اس سے اس کی واحد خوشی بھی نہ چھین لے۔ عاذر جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ہنا کی آنکھوں میں اس نے جو نفرت اور دکھ دیکھا تھا وہ اسے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ پرعزم تھا۔ اس نے ہنا سے تعلق بہتر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کیے۔ وہ روزانہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے آتا۔ ابتدا میں ہنا اسے اپنے بچے کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، لیکن عاذر کی مسلسل موجودگی اور اس کے اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت نے ہنا کے سخت دل پر اثر کرنا شروع کیا۔ عاذر اب ہنا کو اپنے رعب سے نہیں بلکہ اپنے احساسات سے قائل کرنا چاہتا تھا۔ کیسی ہو میرے شیر؟ عاذر ایک دن اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو ہنا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا بابا سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے؟ ہنا یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ یہ وہ عاذر شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ وہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا،
بلکہ اپنے اندر کی نرمی کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ آذر اکثر ہنا کے کمرے میں آتا، اسے کھانا پیش کرتا اور اس کے آرام کا خیال رکھتا۔ ایک رات ہنا سو رہی تھی اور بچہ رو رہا تھا۔ آذر فوراً کمرے میں آیا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس نے نرمی سے بچے کو چپ کرایا اور اسے اپنے پاس ہی تھامے رکھا تاکہ ہنا سو سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہنا کو احساس ہوا کہ آذر کے اندر کوئی حقیقی تبدیلی آئی ہے۔ ایک شام آذر ہنا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہنا بچے کو لوری دے رہی تھی۔ آذر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، آذر نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، جو تم نے سہا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ ہنا نے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی آذر، میری ذات کو کچل ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتا ہوں۔ آذر نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنی بہن کے جھوٹ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ ہے، لیکن میں سب سے زیادہ غصہ خود پر ہوں کہ میں نے تمہاری بے گناہی پر شک کیا۔ اس نے ہنا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن ہنا نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا رشتہ منتشا سے سچائی پر تھا، آذر نے کہا، لیکن میرا دل اب صرف تمہیں چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں زبردستی حاصل کیا، لیکن اب میں تمہیں اپنے دل سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آذر نے ہر ممکن طریقے سے ہنا کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے منتشا کی غلطیوں کو سر عام تسلیم کیا اور اس کے شوہر زین کی بے گناہی ثابت کی، جس کے بعد منتشا کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے آذر اور ہنا سے معافی مانگی۔ آذر نے ہنا کو ہر قسم کی آزادی دی۔ وہ جب چاہے باہر جا سکتی تھی، اپنے دوستوں سے مل سکتی تھی اور ہسپتال میں اپنی نرسنگ کی نوکری بھی جاری رکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک معاون شوہر اور ایک بہترین باپ بن گیا۔ رفتہ رفتہ ہنا نے آذر کی تبدیلی کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ آذر اب وہ مغرور اور ظالم شخص نہیں تھا، بلکہ ایک پشیمان انسان تھا جو اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آذر کے لیے محبت دیکھی۔ ایک دن ہنا نے آذر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں، پگھلتے ہوئے دل کے آنسو تھے۔ تمہارے لیے میرا دل کبھی اتنا نرم نہیں ہوا تھا آذر، ہنا نے سرگوشی کی۔ تم نے مجھے بہت درد دیا، لیکن تم نے اس درد سے مجھے باہر بھی نکالا ہے۔ آذر کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے اپنی محنت سے، اپنی محبت سے ہنا کا دل جیت لیا تھا۔ مینشن کے وسیع و عریض باغیچے میں چاندنی رات کا سحر پھیلا ہوا تھا۔ ستاروں کی جھلملاتی روشنی درختوں کے گھنے پتوں سے چھن کر زمین پر ایک انوکھا نقش بنا رہی تھی، اور ہوا میں جیسمین کے پھولوں کی ہلکی خوشبو ماحول کو مزید دل فریب بنا رہی تھی۔ آذر شاہ اور ہنا بینچ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان ان کا 1 سالہ بیٹا عذران گہری نیند میں آذر کے مضبوط بازو میں سمایا ہوا تھا۔ عذران کا معصوم چہرہ چاند کی روشنی میں اور بھی پیارا لگ رہا تھا، اور اس کے چھوٹے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آذر نے پیار سے عذران کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ہنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ رعب اور غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہری محبت اور اطمینان چمک رہا تھا۔ ہنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دل میں تمہارے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں کتنی تکلیف دی، کتنے ظلم کیے، اور آج اس کی آواز بھر آ گئی، آج تم میرا سب کچھ ہو ہنا۔ ہنا نے آذر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا خوف تھا، نہ دکھ، بلکہ ایک گہرا یقین اور نرمی تھی۔ اس نے آذر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم نے مجھے توڑا تھا آذر۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی، لیکن تم نے ہی مجھے دوبارہ جوڑا بھی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کر سکوں گی۔ آذر نے عذران کو اپنی گود میں مزید قریب کیا۔ میں جانتا ہوں، اور میں اس پر زندگی بھر پچھتاؤں گا۔ میری محبت ہی اتنی اندھی تھی کہ میں نے تمہاری بے گناہی پر آنکھیں بند کر لیں، لیکن عذران، اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس نے مجھے سکھایا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہنا نے عذران کے چھوٹے سے ہاتھ کو چھوا، جو نیند میں اس کی انگلیوں سے لپٹ گیا۔ اس کی پیدائش میری سب سے بڑی طاقت تھی۔
میں نے اس کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا اور شاید اسی لیے مجھے تم سے نفرت کرنے کی طاقت بھی ملی اور محبت کرنے کی بھی۔ آذر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب ایک انوکھی چمک تھی۔ میں نے تمہیں زبردستی حاصل کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنے دل سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تمہیں مکمل طور پر بھلا نہیں سکتا جو کچھ میں نے کیا، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ ایک ایسا موقع جہاں میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکوں۔ ہنا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی گرمی پھیل رہی تھی۔ اس نے آذر کی باہوں میں جو سکون محسوس کیا وہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہ آذر نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یہ وہ مرد تھا جس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا تھا، جس نے خود کو بدلنے کی ہمت کی تھی اور اب صرف اس کا اور اس کے بیٹے کا تھا۔ ہم نے ایک مشکل سفر طے کیا ہے آذر، ہنا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہمارے بیچ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن عذران نے ہمیں ایک نیا آغاز دیا ہے۔ اس نے آذر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی۔ ہاں آذر، میں تمہیں ایک موقع دوں گی، ایک موقع اپنی محبت کو ثابت کرنے کا، ایک موقع ہمارے خاندان کو مکمل کرنے کا۔ آذر کے چہرے پر ایک گہری راحت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہنا کے چہرے پر رکھا اور نرمی سے اس کی گال تھپتھپائی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی وقت میں ماضی کا دکھ، حال کا اطمینان اور مستقبل کی امید چمک رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا، آذر نے عہد کیا۔ میں تمہیں اور عذران کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ باغیچے میں چاندنی رات کی خاموشی میں ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ یہ صرف ایک رومانوی لمحہ نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا جو کئی آزمائشوں کے بعد ایک دوسرے کو مل سکی تھی۔ عذران، ان دونوں کی محبت کا حسین ثمر، ان کے درمیان گہری نیند میں پرسکون تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے والدین نے محبت کی ایک ایسی جنگ جیتی تھی جہاں سب سے بڑا دشمن خود ان کے اپنے اندر کا غرور تھا۔ آذر نے ہنا کو اپنے قریب کھینچ لیا اور دونوں ایک دوسرے کی گرم جوشی میں کھو گئے۔ اب ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، صرف محبت تھی جو ہر درد، ہر آزمائش کے بعد سچی جیت حاصل کر چکی تھی۔